کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ اراکین، میلاد کمیٹی کے جملہ عہدیداران، حضرت علامہ قاری حبیب الرحمن صاحب کو، اہالیان 116 WB کے لوگوں کو، اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کے گاؤں میں شاید مجھے پہلی بار آنے کا شرف مل رہا ہے، اور ہمارے نہایت ہی محترم جاوید اشرف وڑائی وہ سبب بنے میرے یہاں آنے کا۔ ان کی وساطت سے، چونکہ وہ ہمارے ڈویژن ملتان کے عظیم لیڈر ہیں، منہاج القرآن کے رہنما ہیں، انہوں نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ ہمارے گاؤں میں اس طرح محفل ہے تو آپ ضرور اس میں آئیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسرا مجھے آج اس گاؤں میں آ کر اس وجہ سے بھی ایک فرحت اور سکون مل رہا ہے کہ اس گاؤں کے اندر تحریک منہاج القرآن کے ایک بہت ہی نڈر شخص جن کی ساری زندگی منہاج القرآن کے مشن کی خدمت کرتے ہیں، میری مراد جناب محترم سید اقبال شاہ صاحب، جو کہ اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ وہ منہاج القرآن کا فخر تھے، منہاج القرآن کی پہچان تھی، حضور شیخ الاسلام کا سرمایہ تھے۔ ان کے پردہ کر جانے کے بعد مجھے پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں، اس گاؤں میں آنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں ان کے بیٹوں کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت بھی کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ محترم شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا ذوق و شوق سچی بات ہے بھائی دید نہیں ہے، اس پر جتنی بھی آپ کو داد دی جائے میں سمجھتا ہوں اللہ آپ کے اس عشق میں، اس محبت میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آپ کے اس عشق کو دوام عطا فرمائے، اور آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسی طرح جینے اور اسی طرح مرنے کی توفیق۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو چند کلمات مقدسہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان کی روشنی میں آج چند بڑی اہم باتیں میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور اگر میری یہ باتیں سننی ہیں تو میری باتیں جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے سننا ہوگا۔ کچھ کام ہیں جو جوش سے ہوتے ہیں اور کچھ کام ہیں جو ہوش سے۔ اس لیے بھلے سے میری پوری تقریر میں کوئی شخص بھی نعرہ نہ لگائے، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ میری حوصلہ افزائی یہ ہوگی کہ میری بات کو توجہ سے سنیں، میری بات کو غور سے سنیں، دھیان سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور یہ چند باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی محفل کے تو کیا کہنے بھی بہت عالی شان محفل ہے، ورنہ دن رات محافل سے میرا واسطہ پڑتا رہتا ہے، اللہ ماشاءاللہ جو اچھی محافل ہیں وہ ہیں، ورنہ اکثر بیشتر آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ دین کے نام پر سجنے والی محافل کا مقصد سوائے تفریح طبع کے اور کچھ نہیں رہا۔ جس طرح ہم نے تفریح طبع کے اور بہت سارے مشغلے بنا رکھے،
بس بدقسمتی سے اسی طرح کا ایک مشغلہ آج دین کے نام پر سجنے والی محافل بن گئی۔ نہ آنے والے کوئی مقصد لے کے آتے ہیں کہ ہم محفل میں کیوں جائیں، اور نہ اسٹیج پر بیان کرنے والے کوئی پلاننگ کر کے آتے ہیں کہ آج میرے سننے والوں کو دینا کیا ہے، جسے کہتے ہیں نا ڈنگ ڈباؤ، بس وہ کام چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چلیں آج پروگرام میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں مولانا صاحب کی سن کتنی، مولانا صاحب شیر کتنے پڑھتے، مولانا صاحب کرسی سے اچھلتے کتنے، مولانا صاحب کتنی زور زور سے بولتے ہیں، مولانا صاحب دوسروں کو برا بھلا کتنا کہتے ہیں، اپنی تقریر میں لطیفے اور چٹکلے کتنے سنا، لیکن مقصد رہ گیا ہے۔ سر اچھی چیز ہے، مگر کاش وہ سر من سے نکلے۔ آج ہماری سروں کا بھی مقصد کچھ ہو۔ یاد رکھیں گے میں نے جتنی چند ایک چیزیں بتائی ہیں نا، علم ان میں سے کسی ایک چیز کا نام بھی نہیں ہے۔ علم زور زور سے بولنے کا نام نہیں ہے، علم سر اور لے کا نام ہے، علم دوسروں کو برا بھلا کہنے کا نام نہیں ہے، علم کرسی سے اچھلنے کا نام نہیں ہے۔ علم اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی گفتگو سن کر کسی کا عقیدہ سمجھے، کسی کا عمل سمجھے۔ اگر ساری ساری رات کی تقریریں ہوں، جلسے ہوں اور بدلے کوئی نہ، اس تقریر اور جلسے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو میں نے کہا نا کہ آج تفریح تباہ کے سوا کچھ نہیں رہا، میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں کہ ہم ساری ساری رات کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز میں کوئی نہیں پڑھتا۔ ایسی مجلس کا کیا فائدہ، ایسی تقریر کا کیا فائدہ؟ ہم لاکھوں اور کروڑوں روپے اپنی ان محافل اور مجالس پہ خرچ کریں۔ آپ کبھی غور کریں، صرف اس میلاد کے مہینے کے اندر، صرف ملک کے پاکستان کے اندر جو محافل ہوتی ہے نا، شاید ان کی تعداد کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ ایسا ہے آج چھوٹی سے چھوٹی محفل بھی کرے نا تو لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپے ایسی لگے، اور ایسی ایسی محافل بھی ہیں کہ ایک ایک محفل پر 10 لاکھ، 20 لاکھ، کروڑ 2 کروڑ روپے لگا۔ مگر کبھی آپ نے بیٹھ کے سوچا کہ ہم نے لاکھوں روپیہ لگا کے یہ محفل کی، تو محفل کے اینڈ پر کبھی تجزیہ بھی کرنا چاہیے کہ لاکھوں روپیہ لگانے کے بعد اس محفل سے ہمارے بچوں کو ملا کیا، کسی کے پلے کیا؟ یہ محافل اور یہ مجالس جن پر ہم لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں، یہ ہماری بچوں کی تربیت گاہیں بننا چاہیے۔ میں یہ باتیں تبلیغ زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہ رہا، میں آپ لوگوں کو ایک میسج دے رہا ہوں۔ یقیناً آپ کے میلاد کمیٹی کے ممبران بیٹھے ہوں، اس جلسے کی انتظامیہ بیٹھے ہوں، اور جلسے کرنے والے بھی کئی لوگ آج کی محفل میں آئے ہیں۔ میں ان کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ ہمیں از سر نو اپنی ان محافل اور ان مجالس کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، انہیں نتیجہ خیز بنانے کی ضرورت ہے، انہیں فروٹفل بنانے کی ضرورت ہے۔ ایسی نشستیں ہونی چاہیے کہ جن نشستوں سے آپ کے بچوں کے، آپ کی نسلوں کے سنورنے کا کچھ سامان ملے، ان کی تربیت ہو، ان کے عقیدے سنورے، ان کے عمل سنورے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کا وقت لیا ہے، چند باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، آپ ان کو پھینکیں گے نہیں، اپنے من میں جگہ دیتے اس کو، اور جب کبھی بھی دین کے نام پر کسی سجنے والی محفل میں آئیں نا تو کبھی تماشائی بن کر نہیں آیا، گھروں سے باوضو ہو کر آئے، اچھے کپڑے پہن کر آئے، سروں کو ڈھانپ کر آئے،
اور اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کر کے آیا کریں کہ مولا تیرے دین کے نام پر سجنے والی محفل میں جا رہا ہوں، میرے سنورنے کا کچھ سامان کر دیں۔ جب آپ اتنے لوگ دعا کر کے آئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ بولنے والے کو بھی کوئی اچھی بات کہنے کی توفیق دے۔ دیکھو نا، زندگی میں کوئی لمحہ تو ایسا آنا چاہیے نا کہ جب ہمارے برائی کی طرف اٹھتے ہوئے قدم رک جائیں اور نیکی کی طرف بڑھنا شروع۔ معلوم نہیں ہے کب آخری وقت آ جائے، آنکھیں بند ہو جائیں، کیا زندگی یوں ہی ہو جاتی ہے؟ کتنے کا وقت آنا چاہیے زندگی؟ آج زمانہ بدل گیا ہے، حالات بڑے بدل گئے، دنیا بڑی دور نکل گئی ہے، مگر ہم ابھی بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ زمانے کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ تاہم ان چند باتوں کے بعد میں کوشش کروں گا کہ چند ٹوٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مگر آپ بڑی توجہ اور انتباہ کے ساتھ میری ان چند باتوں کو سنیں۔ دیکھیے، جیسے ہی ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو گلیاں اور بازار سجنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف لائٹنگ ہو جاتی ہے، جھڑیاں لگ جاتی ہیں، گھر گھر محافل میلاد شروع ہو جاتی ہے، میلاد پاک کے جلوس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، محافل نعت شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے 12 ربیع الاول کا دن قریب آتا جاتا ہے، یہ سب خوشیاں بھی اپنے جوہر اور عروج کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور پھر 12 ربیع الاول کے دن کے تو کیا کہنے، وہ تو عاشقوں کے ایمان پر ایک بہار کا دن ہوتا ہے، ایک جشن کا سماں، اور ایک 12 ربیع الاول تو کیا، پھر پورا ماہ ربیع الاول بھی آقا کا میلاد جاری ہے، اور خالی ربیع الاول میں نہیں، پھر پورا ربیع ثانی بھی میلاد مناتے ہوئے۔ اور میں تو یہ دیکھتا ہوں صرف ربیع الاول اور ربیع ثانی نہیں، آقا کا میلاد تو ایسی شے ہے جو سارا سال ہی جاری ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سبو کی دولت، آقا تیری محفل تیرے دیوانے سجا۔ میلاد کی تھی، مگر حاضرین مکرم میں آج آپ سے ایک بڑا اہم سوال کر رہا ہوں، اور سوال یہ کر رہا ہوں کہ کبھی آپ نے یہ سوچا اور غور کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جس آمد پر ہم اتنی خوشیاں کرتے ہیں، اتنے جشن مناتے ہیں، گلیاں اور بازار سجاتے ہیں، گھر گھر میلاد کرتے ہیں، ساری ساری رات آقا کے میلاد کے جلسے کرتے ہیں، تو کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کیوں بھیجا؟ یہ بڑا اہم سوال آپ سے میں کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کئیوں کو میری بات بڑی عجیب لگی ہو کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یاد رکھیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا وہ کوئی آپ کی ولادت سے نہیں ہے، آپ اپنی ولادت سے بھی بہت پہلے گئے، صحیح ہے نا؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا کرنی ہے؟ اگلی بات یاد رکھیں کہ ایک عام انسان کی ابتدا بھی اس کی ولادت سے نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اپنی ولادت سے بہت پہلے، بہت پہلے۔ ہو سکتا ہے میری یہ بات سن کر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ انسان کب سے، اگر اس کی ابتدا ولادت سے نہیں ہے تو کوئی سوچنے بیٹھے کہ شاید پھر رحم مادر میں نطفے سے انسان کی ابتدا ہوئی، کوئی تھوڑا 2-4 قدم اور پیچھے جائے تو کوئی یوں سوچنے بیٹھے کہ شاید عالم ارواح سے انسان کی ابتدا ہوئی، کسی کا تخیل تھوڑا اور پرواز کرے تو ہو سکتا ہے کوئی یوں سوچنے لگے کہ شاید جب باری تعالیٰ نے امر کن جاری کیا ہوگا تو اس وقت انسان بیمار سے وجود میں آیا۔
116 WB والوں یاد رکھو، مرحلہ کل سمیت یہ سب باتیں بات کی ہیں، انسان ان سب مرحلوں سے بھی بہت پہلے کا ہے۔ یہ ایک الگ پورا علمی سبجیکٹ ہے، جس کی ٹیکنیکل باتوں میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے صرف یہ جو اتنی بات کی ہے نا، ایک جملہ کہ انسان کی ابتدا، عام انسان کی ابتدا اس کی ولادت سے نہیں بلکہ وہ مرحلہ کون سے بھی بہت پہلے کا۔ یہ جملہ جو میں نے کہا ہے نا، آپ جس عارف کو، جس عاشق کو بھی پوچھیں گے نا اس موضوع پر، اس کا جواب میری کہی ہوئی بات سے ڈیفرنٹ نہیں ہوگا، سیم جواب۔ میں صرف آپ کے ذوق کے لیے اور اپنی بات کی تائید کے لیے صرف 2 عارفوں کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات پکی ہو۔ اگر یہی بات گولڑا شریف کی سرکار، ابھی ہمارے نقیب محفل پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کرنا، تو ہم ان کے بھی جاتے ہیں کی بات۔ اگر گولڑا شریف کی سرکار پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھیں کہ حضور آپ اس موضوع پر کیا کہتے ہیں، انسان کب سے ہے، تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ کن فیکون تے کل دیگا۔ پیر صاحب نے کیا کہتے ہیں پیر صاحب کہ کن فیکون تے کل دیگا لے اسی اگوئی پرید لگائی تے تو میں حرف نشان لا جو تو دیتی مین گواہی تے حجے دی سانو آؤ پہ دستے بیلے بوٹے کاہی تے مہر علی شاہ رال تائیوں بیٹھے جو تو سیکھ دوہاں۔ تو پیر صاحب نے تو بھئی بات ہی ختم کر دی، وہ کہتے ہیں بابا یہ کن فیکون تو کل کی بات ہے، ہم نے تو اس سے بھی پہلے کہیں پریت لگائی ہوئی تھی۔ یہی بات اگر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں، وہ جب اس موضوع پر لب کشائی کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ کن فیکون جدو فرمایا، آپ سن رہے ہیں میری بات، وہ فرماتے ہیں کہ کن فیکون جدو فرمایا او تو اساں بھی گولے حاصل، کن فیکون جدو فرمایا او تو اساں بھی گولے حاصل تے کالو بنا اسی کنی سنیا کوئی گنگے ڈورے ناسے ہو تے ایکو لا مکان مکان سی ساڈا تے کتھے آن بوتانے کے پاسے ہو تے نفس پلید پلید چا کیتا کوئی اصل پلید تا نفس۔ تو میں نے آپ کو بنیادی بات یہ بتانے کی کوشش کی ہے، زیادہ علمی ٹیکنیکل باتوں میں نہیں گیا، میں نے آپ کے ذوق کو بھی مد نظر رکھا اور علمی بات بھی سمجھا دی کہ ایک عام انسان کی ابتدا بھی اس کی ولادت سے نہیں ہے، وہ اپنی ولادت سے بھی بہت پہلے کا۔ تو حاضرین مکرم ذرا سوچیں کہ اگر ایک عام انسان اپنی ولادت سے بہت پہلے کا ہے تو جشن تصور میں لائیں پھر کملی والے آقا کے ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے آقا کب سے ہو؟ اس لیے میں نے کہا کہ جس آمد پر آپ خوشیاں کرتے ہیں نا، آپ کی ولادت کے جشن مناتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا وہ کوئی آپ کی ولادت سے نہیں ہے، آپ اپنی ولادت سے بھی بہت پہلے کے۔ ابھی کائنات کی کوئی شے مارز وجود میں نہیں آئی تھی تو ہمارے آقا تو اس وقت بھی موجود تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اور عرض کی کہ آقا ذرا ارشاد فرمائیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی تو اس وقت
اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو براہ راست اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ یہ جو ایک آواز سی آتی ہے نا، جیسے ابھی نعرے کے وقت آئی ہے، جان کے میں بتاؤں جو بھی ہے نا یہ بے ادبی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بھلے سے آپ سبحان اللہ بھی نہ کہیں، کچھ لوگ کہیں نا وہ دھکے سے کہتے ہیں کہ ذرا زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، سبحان اللہ بھی بے دکھی جچتی نہیں ہے، وہ بے ادبی بن جاتی ہے۔ تو آپ ثواب کی خاطر کہیں اور گناہ ہی نہ لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ جو زور سے اس طرح نعرہ لگاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ میری بات نہیں سن رہا ہے، وہ کسی اور دنیا میں ہے۔ آپ دھیان میری باتوں کی طرف رکھیں، میں آپ لوگوں سے کیا کہتا ہوں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ 116 WB والے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، کوئی بے محل اور بے دکھی بات نہیں کریں گے، تب بولیں گے کب بولنے کا۔ اب دوبارہ میری بات پر توجہ کریں، دھیان کریں، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی تو اس وقت اللہ نے سب سے پہلے براہ راست اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو ہمارے آقا تو اس وقت بھی تھے جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی مارز وجود میں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جلوہ افروز ہیں، جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اپنی دراز کی عمر پر، لمبی عمر پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بڑی لمبی عمر دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل، جس لمبی عمر پر اتنا فخر کر رہے ہو، کچھ اندازہ ہے تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ عرض کرتے ہیں کہ آقا، جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی تو اس وقت اللہ رب العزت کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردہ عظمت میں ایک ستارہ چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک بار طلوع ہوتا تھا، اور آقا میں نے اب تک اپنی زندگی میں اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ تو یہاں سے اندازہ کرنے کی میری عمر کتنی ہے۔ یہ بات جو سنی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے تبسم کیا اور جبریل سے پوچھا کہ جبریل، اگر دوبارہ اسی ستارے کو دیکھو تو کیا پہچان لو گے؟ عرض کی آقا، جسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہو اسے بھی نہیں پہچانو نا تو کسے پہچانو؟ بس میرے آقا نے پیشانی سے امامہ جو ہٹایا تو پیشانی مصطفیٰ میں وہ ستارہ نظر آیا، اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے آقا فرمانے لگے کہ جبریل، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا وہ ستارہ جو چوتھے پردہ عظمت میں 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اور جسے تو نے اب تک 72,000 مرتبہ دیکھا ہوا ہے، فرمایا جبریل سن لے وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی تھے جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی مارز وجود میں۔ اب ذرا اس سوال پہ آ جائیں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ اگر آپ ذہنی طور پر حاضر ہیں تو میں نے بات یہ کی تھی، اب آپ کو وہ سوال سمجھ آئے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی موجود تھے، وہ جہاں بھی تھے، جس حال میں بھی تھے، تو اللہ کو یہ ضرورت کیوں پڑی کہ اس نے اسی محبوب کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں پھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیجا۔ جس آمد پر آپ اتنے جشن کرتے ہیں، اتنی خوشیاں کرتے ہیں، اتنے جلوس نکالتے ہیں، اتنی گلیاں اور بازار سجا دیتے ہیں، تو اللہ کو یہ ضرورت کیا پڑی تھی کہ اس نے اسی محبوب کو جو پہلے سے موجود تھے، اسی محبوب کو پھر لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ اس کے حقیقی اسباب تو یا خدا جانتا ہے یا اس کا رسول محمد مصطفیٰ جانتا ہے۔ کما حق وہ سارے آپ کی آمد کے اسباب کسی انسان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں، مگر ایک بات جس کو کوئی شخص رد نہیں کر سکتا، وہ آج ایک موٹی سی بات آپ نے کہا
یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں لبادہ بشری میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے۔ کیا ملے؟ اس نبی کی سیرت ملے۔ اور یہ سیرت مل نہیں سکتی تھی جب تک ہمارے آقا لبادہ بشری میں تشریف اگر جہاں تھے وہیں اسی حال میں رہتے تو ہم بشروں کو زندگی گزارنے کا کوئی رنگ ڈھنگ میسر، ہم نادانوں کو زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ سکھانے کے لیے کہ تم نے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، والدین کا ادب کیسے کرنا ہے، اولادوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، کافروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، خدا کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، یہ سارا کچھ سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے وہ محبوب جسے اس نے صدیوں حریم ناز کے پردوں میں رکھا تھا، 12 ربیع الاول کی صبح باری تعالیٰ نے وہ محبوب بھی اپنے محبوب کی امت کو عطا کر دیا اور بھیج کر اعلان کیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ فرمایا مومنوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب بھی عطا کر دیا۔ اور ساتھ اعلان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے، اب تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ بس میرے مصطفیٰ کو تکتے چلے جاؤ اور ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت بھی سنوارتے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیجا، جس آمد پر ہم اتنے جشن کرتے ہیں اور اتنی خوشی۔ اتنی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور ہم نے کیا کیا؟ پھر کرتے دل سے ہم سننے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم آقا کی آمد کی دھوم مچا دیں گے۔ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ گلیاں سج گئیں، بازار سج گئے، لائٹنگ ہو گئی، جلوس نکل آئے، گھر گھر میلاد، گھر گھر محفلات، 12 ربیع الاول کا دن ایک جشن کا سما، پھر سارا سال ہی آقا کی آمد کے جشن جاری ہے۔ بس ہم جب ربیع الاول آتا ہے تو ہر طرف آقا کی آمد کی دھوم مچا دیتے ہیں۔ حق ہے، ہونا چاہیے، فَلْيَفْرَحُوا کا یہی تقاضا ہے۔ مگر جیسے ہی ربیع الاول گزرتا ہے بالعموم ہمارا یہ حال ہے کہ پھر رسول اپنے گھر، اس کے بعد پھر ہمارا آمد کی ہم نے دھوم مچا دی کہ آقا، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ اب میرے محبوب کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوارو اور اپنی آخرت بھی سنوارو، ہم کہتے ہیں مولا وہ تو جان تیرا رسول جانے، بس ہم نے دھوم مچا دے کہ آقا آ گئے ہیں، اگلی بات سے ہمیں غرض کوئی نہیں۔ یہ ہے آج ہمارا حال۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اور ہم نے ایک عقیدہ بنا لیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس سارا سال جھوٹ بھی بولو، لوگوں کا حق بھی مارو، لوگوں کو تنگ بھی کرو، کم تولو، نمازیں بھی نہ پڑھو، روزے بھی نہ رکھو، کچھ بھی نہ کرو، بس سال کے بعد میلاد کا ایک جلسہ کرو، بس بیڑا ہی۔ یہ سوچ ہمارے اندر، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جس کا عملی نمونہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ساری رات نعتیں پڑھتے ہیں مگر صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا، الا ماشاءاللہ جو چند ہیں پڑھ دیتے ہیں۔ ورنہ مجھے بتائیں جب رات کو 3 بجے جلسہ ختم ہوگا تو کئی باقاعدہ نمازیوں کی بھی نمازیں رہ جاتی ہیں۔ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں۔
پھر کہہ رہا ہوں کہ اس جلسے کا کیا فائدہ جس نے آپ فجر کی نماز بھی قضا کروا دی؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس کو تو ہم نے پسے پوچھ تھا، اس کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں، اس کو سمجھ کر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بس آقا کی دھوم مچا دی، گلیاں بازار سج گئے، جشن ہو گئے۔ یاد رکھیں یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ میلاد ادھورا ہے۔ کیا ہے یہ میلاد؟ یہ پورا نہیں ہے۔ میلاد پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کی خوشیاں بھی کریں، جشن بھی کریں، اور اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا تھا کہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے، پھر آقا کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوارے اور اپنی آخرت بھی سنوارے۔ پھر جا کر میلاد منانے کا حق ادا۔ آج اس اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس بات پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم میلاد منانے والوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور یہ جو ہم آقا کی آمد کی خوشیاں کرتے ہیں نا، یہ خوشیاں کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیں یہ خوشیاں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ در حقیقت ہمارے ایمان کا تقاضا۔ کیا ہے یہ؟ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ پوچھیں گے ایمان کا تقاضا کیوں ہے؟ ایمان کا تقاضا اس لیے ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو یاد رکھیں ایمان نام ہی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہو جانے کا۔ اس سے ہٹ کر ایمان کسی اور شے کا نہیں۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا نہیں کرتا، یاد رکھیں اسے ایمان کی خیرات میسر نہیں آ سکتی۔ ایمان کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت کا نام ہے جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے، جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت گھٹنے ٹیک دے۔ آقا کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت کہ جس کے سامنے دنیا کی کوئی محبت ٹیک نہ سکے۔ اگر آقا کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت ہے تو اس محبت مصطفیٰ کو ایمان کہتے ہیں۔ اس سے کم درجے کی محبت ایمان کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے ورنہ اسی پر گھنٹوں بات کرتا رہتا۔ میں نے آپ کو 100 باتوں کی ایک ہی بات جو میں نے وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدرس اللہ تعالی ان کے قدموں میں بیٹھ کر جو سیکھا ہے نا، وہ کل قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے جو میں نے ان جملوں کے اندر آپ کیا ہے۔ علامہ حبیب الرحمن صاحب جلوہ افروز ہیں اور کئی بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ جو میں نے بات کی ہے نا، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو مسلم شریف کے اندر ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے بات کا، اور اس بات کا عنوان رکھا ہے کہ لوگوں، ایمان محبت مصطفیٰ کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان احبیت مصطفیٰ کا نام ہے۔ اور محبت احبیت میں تب بدلتی ہے جب وہ دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے۔ ایسی محبت آقا کی ذات اقدس کے ساتھ ہو تو اسے ایمان کہتے ہیں۔ وہ جو آقا کی محبت اور عشق کی شکل میں ہمارے سینوں میں ایمان ہے نا، یہ میلاد در حقیقت اس عشق کا ایک اظہار ہے۔ اگر دل میں آقا کی محبت اور عشق ہے تو کملی والے آقا کا میلاد دھکے سے ہو جائے گا۔ میلاد فتوے نہیں پوچھتا کہ جائز ہے یا ناجائز، میلاد تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ یار کی آمد پر جشن منانے کیسے۔ اس لیے جب تک ایمان والے ہیں کملی والے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا اور میلاد بڑھتا ہی رہے گا۔ مگر ضرورت یہ ہے کہ یہ میلاد ادھورا نہیں ہونا چاہیے بلکہ میلاد اور پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کے جشن بھی بنائیں، خوشیاں بھی منائیں، گلیاں اور بازار بھی سجائیں۔ مگر باری تعالیٰ نے جو سیرت عطا کرنے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا، پھر اس سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر
اپنی دنیا بھی سنوارنے کی کوشش کریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں، پھر جا کر میلاد۔ یہ جو میں نے بات کی ہے کہ باری تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت میں، اب اپنی دلچسپ بات آپ کو بتانا، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ باری تعالیٰ کی سیرت ہمیں کیوں عطا کرنا چاہتا ہے، تو یہ اپنی بڑی دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ باری تعالیٰ اس امت کو اپنے نبی کی سیرت اس لیے عطا کرنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ سیرت اس امت کا دین بنے۔ کیا بنے؟ کہ جس کو ہم دین کہتے ہیں نا، دین اسلام، دین کا نام کیا ہے؟ دین قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے۔ وہ دین جس دین کو دین اسلام کہتے ہیں نا، اگر جاننا چاہیں کہ دین کس شے کا نام ہے تو یاد رکھیں دین از اول تا آخر، سارے کا سارا وہ نام ہی نبی کی سیرت کو، اس سے ہٹ کر دین کسی اور شے کا نام۔ جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو کچھ آپ نے کرنے کا حکم دیا، اور پھر جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا جس سے آپ نے منع نہیں فرمایا، وہ ساری آپ کی سنت کہلائی، اور اس سارے کو اگر جمع کر دیں تو یہ ہمارا دین اسلام ہے۔ کئی اہل علم لوگ بیٹھے ہوں گے، ممکن ہے میری یہ بات سن کر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ علامہ صاحب یہ جو آپ اتنا زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ دین سارے کا سارا نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے، تو پھر قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے؟ ایک سوال ہے نا جو ذہن میں آ سکتا ہے۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا، جس کی سمجھ میں جتنا آ جائے یہ اس کا نصیب، شاید اس کی تفسیر میں بھی جانے کا میرے پاس وقت نہ ہو اور آپ کے پاس سننے کا وقت نہ ہو۔ ابھی ہمارے ایک عظیم ثنا خان ہیں جنہوں نے میرے پاس پڑھا، اور مجھے ایک محدود وقت کے اندر اپنی چیز کو ختم کرنا ہے۔ جملہ میں آپ کہہ رہا ہوں، جس کا جتنا نصیب ہے اللہ اس کو سمجھ آتا ہے۔ یاد رکھیں دین سارے کا سارا جو میں کہہ رہا ہوں نا نبی کی سیرت اور سنت کا نام۔ تو کوئی پوچھے کہ پھر کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے، اس کا جواب سن لیں کہ اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا۔ رہ گئی کتاب، تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے۔ مجھے نہیں پتا کتنوں کو سمجھ آئے گا اور کتنوں کے سر سے بات کریں، اس لیے میں نے کہا کہ میری باتیں جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے سنیں۔ جنہوں نے نہیں ہوش سے سنا، میں ان کی خاطر ایک بار پھر کے جملہ دوہراتا ہوں۔ ہوش سے سنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ لوگوں، اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت۔ رہ گئی کتاب، تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں میری یہ جملہ سن کر کچھ اور شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ آج اس پر پھر ایک مزید دلچسپ آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں، ورنہ یہ بھی ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ نہیں سمجھاتا کرتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کچھ یاد ہے کہ نماز کب فرض ہوئی؟ نہیں یاد؟ اچھا میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں۔ اتنی بات تو آپ کو یاد ہے نا کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو نماز کوفے میں نہیں تھی، یہ تو سنی ہوئی ہے نا بات۔ اچھا یہ یاد ہے معراج کب ہوئی تھی؟ نہیں یہ بھی یاد ہے۔ جس بات پر جمہور اہل علم کا اتفاق ہے وہ ہے نبوت کا 10واں سال۔ کون سا سال؟ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کا اعلان کیے ہوئے 10 سال ہو چکے۔ 10 سال کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت سے کتنے سال پہلے؟ 3 سال پہلے۔ یہ بھی موٹی موٹی باتیں تو آپ کو یاد ہونی چاہیے نا۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ دن بھر بھی اکڑ رہے ہیں، اور اکڑتے اس لیے ہیں کہ کیونکہ یہاں کچھ بڑے رہتے ہوں گے، کچھ رانے بھی شاید رہتے ہیں، تو پھر جوش زیادہ ہے، ہوش کم ہوتا ہے، جس وجہ سے باتیں یاد نہیں رہتی۔ ورنہ یہ موٹی موٹی باتیں تو یاد رہنی چاہیے نا۔ اب دوبارہ دیکھیں نا،
میں پوچھ رہا ہوں کہ نبوت کے 10ویں سال آقا معراج پر گئے تو ہجرت سے کتنے سال پہلے بنا نبوت کا 10واں سال؟ 3 سال پہلے، کیونکہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد ہمارے آقا 13 سال مکہ میں گئے۔ کتنے سال مکہ میں گئے؟ تو ہجرت سے بھی 3 سال پہلے نماز فرض ہو گئی۔ موٹی باتیں میں بتاؤں، مگر یہ جو نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، یہ وضو کرنے کا حکم جو قرآن پاک میں آیا ہے یہ سورہ مائدہ میں ہے۔ بولو کس سورت میں ہے؟ موجودہ ترتیب کے اندر یہ سورہ مائدہ قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے، مگر نزول کے اعتبار سے یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں شمار ہے۔ یہ سورت جو سورہ مائدہ ہے جس میں وضو والی آیت ہے، یہ 6 ہجری میں اترنا شروع ہوا۔ کب؟ 6 ہجری کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے 6 سال بیت چکے۔ کتنے سال؟ جب یہ سورت اترنا شروع ہوئی اور پھر تھوڑی تھوڑی کر کے یہ سورت آخری وقت تک اترتی ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ جو دین کی تکمیل والی آیت ہے جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، فرمایا آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ یہ دین کے مکمل ہونے والی جو آیت ہے یہ اس سورہ مائدہ کا حصہ ہے، اور یہ آیت جو اینڈ میں اتری تھی اس کا مطلب یہ سورت بھی آخر میں نازل ہوئی تھی، اور اس سورت کے اندر ہے وضو کے حکم والی آیت۔ جو ہم وضو کرتے ہیں نا، باری تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو، نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا۔ یہ جو وضو کا حکم ہے یہ سورہ مائدہ، اور سورہ مائدہ کب اترنا شروع ہوئی؟ زور سے بولو۔ اگر یہ آیت وضو والی آیت اس سورت کے نزول کے بالکل ابتدا میں بھی آ گئی تو جلدی سے جلدی بھی کب آئی ہوگی؟ 6 ہجری۔ کب آئی ہوگی؟ اب سنیں، میں آپ کو ایک کیسے سٹیج پہ لے آیا۔ نماز فرض ہو گئی ہجرت سے بھی 3 سال پہلے، اور قرآن پاک کے اندر وضو کا حکم آیا ہے ہجرت کے بھی 6 سال بعد۔ کتنے سالوں کا گیپ بن گیا؟ 9 سال۔ گویا نماز فرض ہو گئی پہلے اور قرآن پاک میں وضو کا حکم آیا جا کے 9 سال بعد۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ جو 9 سال تک نمازیں پڑھی گئی کیا وہ بغیر وضو کے پڑھی گئی؟ ہے نا کی بات؟ لیکن قرآن میں تو وضو کا حکم آیا کوئی نہیں، تو پھر وہ جو 9 سال تک درمیان میں نمازیں پڑھی گئی کیا وہ بغیر وضو کے ہوتی رہی؟ ذہن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ نماز اور بغیر وضو کے ہوتی، یہ پوسیبل نہیں ہے۔ تو پھر وضو کہاں سے آیا؟ اس بات کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ 9 سال تک صحابہ کرام کملی والے آقا کو تک کر وضو کرتے رہے۔ جیسے جیسے ہمارے آقا کرتے بس ویسے ویسے وہ بھی کرتے چلے جاتے، ان کا وضو ہوتا چلا جاتا، مگر 9 سال بعد باری تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہوگا کہ آج تو میرے مصطفیٰ کے غلام میرے محبوب کو تک کر وضو کر رہے ہیں، مگر وہ جو قیامت تک آئیں گے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ رسول وضو کیسے کرتا تھا؟ تو 9 سال بعد باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اسی عمل کو آسمانوں سے قرآن بنا کے اس لیے میں نے یہ بات کی کہ حاضرین مکرم، اصل دین
وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا. رہ گئی کتاب، تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے. دین آقا کی سیرت اور سنت کا. اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئی ہو بات، تو میں ایک دلچسپ ایمان افروز اور آپ کے ذوق کی بات کرتا ہوں. چلو آج یہ بات کو مکمل. دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت نے جس کثرت کے ساتھ قرآن پاک کے اندر نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے نا، شاید کوئی اور کام کرنے کا حکم نہیں. بار بار فرمایا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ. نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار نماز قائم کرنے کا حکم تو دیا، لیکن اس نے قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتایا. یہ پھر بڑی دلچسپ بات آپ کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آپ بہاڑی والے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں 24 گھنٹوں میں؟ فرض نمازیں تو 5 ہی پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. یہ جو 5 نمازیں ہیں نا، جائیے سارے قرآن کو پڑھیے گا، قرآن نے کہیں نہیں لکھا کہ فجر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں اور وہ 2 سنتیں ہوں گی اور 2 فرض ہوں گی. یہ قرآن میں کہتے ہیں. ظہر کی نماز کی 12 رکعتیں ہوں گی. ڈھونڈتے رہیے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ظہر کی 12 رکعتیں. 5 نمازوں کی رکعتوں کا بیان آپ کو قرآن میں نہیں ملتا. اگر کسی کے علم میں ہے تو کھڑا ہو کے مجھے بتا سکتے. آپ نماز پڑھتے ہوئے ایک ترتیب قائم کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ تکبیر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملاتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر 2 سجدے کرتے ہیں. یہی ترتیب ہوتی ہے. کیا اس ترتیب کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ جی کوئی کہے اچھا یہی سارے کام کرنے ہیں تو میں سجدے آج پہلے کر لیتا، رکوع بعد میں کر لوں، سورہ فاتحہ اس کے بعد پڑھ لوں، نماز ہوگی. وہ نماز اس شخص کے منہ پر نہیں بنتی. بھئی اتنی اہم بات کہ اگر وہ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. اس ترتیب کا ذکر قرآن میں کریں تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی تعالیٰ تو نے اتنی بار جو قرآن پاک میں کہا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، ہماری ناقص عقل تو یہ کہتی ہے کہ تو ایک مرتبہ حکم دے دیتا کہ نماز قائم کرو، اور بار بار دہرانے کی بجائے تو اس قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ نماز کی رکھتی لکھ دی. ضروری میٹر ہے کوئی نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کر دے تو مولا طریقہ کیوں نہیں بتا. فرمایا اگر سب کچھ قرآن میں لکھ دیتا تو کوئی میرے مصطفیٰ کا محتاج. فرمایا بار بار نماز قائم کرنے کا حکم میں نے دیا تاکہ نماز کی اہمیت کا پتہ چلے، اور طریقہ اس لیے نہیں بتایا کہ جب پڑھنے کا وقت آئے تو بھاگتے ہوئے در مصطفیٰ کے زمانے. اور ایسا ہی ہوا جب پہلی بار حکم آیا نا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، صحابہ کرام نے سنا، بھاگتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں اور آ کر سوال کیا آقا ہم کیسے نماز قائم کریں؟ کیف نصلی، آقا کیسے نماز قائم کریں؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ میرے آقا سوال سن کر فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں جلدی کیا ہے، پہلا حکم آیا ہے نماز قائم کرو، ابھی تو قرآن اترنا باقی، انتظار کرو اگلی آیتوں کے اندر، اگلی وحی کے اندر باری تعالیٰ شاید نماز پڑھنے کا طریقہ بھی دے. آقا نے یہ جواب نہیں دیا کیونکہ خدا بھی جانتا ہے اور اس کا رسول بھی جانتا ہے کہ اب قرآن کے اندر بقیہ تفصیلات نہیں آئیں. میرے آقا نے وہیں کھڑے کھڑے جو جواب دیا وہ من کی تختیوں پر لکھنے والا. میرے آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. فرمایا میرے غلاموں نماز پڑھنا چاہتے ہو نا تو پریشانی کیا ہے؟ فرمایا میں جو بس مجھے دیکھو اور جو جو کرتا میں تمہیں دکھائی دیتا ہوں، بس ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ، تمہاری نمازیں ادا ہو. میں دین سمجھا رہا ہوں. دین کیا ہے؟ دین نام ہے نبی کی سیرت و سنت. آقا نے نہیں فرمایا انتظار کرو قرآن میں آ گیا، نہیں، آقا نے فرمایا مجھے دیکھو، میں جو تمہارے اندر بولوں، بس جو کچھ میں کرتا
پڑھتا چلا جاتا ہوں، تم بھی ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ، بس تمہاری نمازیں ادا ہوتی چلی جائیں۔ تو دوستو یہ نماز، اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بڑا ایمان رکھو، نماز عبادت خدا کی ہے مگر حقیقت میں ادائیں مصطفیٰ کی۔ نماز عبادت کس کی ہے؟ خدا کی، مگر ادائیں کس کی ہیں؟ کاپی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ اور ایک لطف کی بات آپ کو ابھی بتانا چاہ رہا ہوں، جب صحابہ نے پوچھا نا کہ آقا ہم نماز کیسے پڑھیں، اور آقا نے بھی جو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے غلاموں تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ ہے ایگزیکٹ معنی۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ اگر یہ فرمانا ہوتا کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، اس کے لیے صرف 3 لفظ چاہیے۔ آقا سیدھا فرماتے سلو، اس کا معنی ہے تم نماز پڑھو، کما جیسے، اصلی میں پڑھتا ہوں۔ یہ جملہ مکمل تھا، اس میں کوئی ایک حرف کی کمی نہیں۔ آقا سیدھا 3 لفظوں میں بات ختم تھی، سلو کما اصلی، بھئی نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ مگر آقا نے یہ تو فرمایا کہ آقا نے بات کو لمبا کیا، فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، میرے غلاموں تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ یہ دیکھنے پہ زور، آقا اس پر اتنا زور کیوں ہے؟ بات ہی کہنی ہے تو سیدھا فرما دے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تھوڑے لفظوں میں ہو جائے بات بھی بڑی نکل کے سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا نہیں لوگوں، اگر میں یہ حکم دے دیتا کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو فرمایا کائنات کے اندر کسی فرد بشر کی مجال ہی نہیں تھی جو مجھ مصطفیٰ جیسی نماز پڑھے، اور اب مجھ جیسی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ تو آقا پھر فرمایا مجھ جیسی نماز تو پڑھ کوئی نہیں سکتا، تو کیا کرو؟ فرمایا پھر مصطفیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، بس جو میں کرتا تمہیں دکھائی دیتا ہوں نا، بس ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ، تمہاری نمازیں بھی ادا ہوتی جائیں۔ تو میری باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں؟ ان باتوں کو من میں بٹھا، اور یہاں آپ کو جملہ متضا کے طور پر ایک عقیدے کی بات بھی سمجھا، اور عقیدے کی بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر دوران نماز نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے۔ بعض لوگوں کی یہ سوچ ہے، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا، پھر غور سے سنے، میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میری زندگی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ مجھے وقت کے مجدد کے قدموں کے ساتھ نسبت ہے، اور ڈاکٹر طاہر القادری جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس صدی میں انہوں نے پوری دنیا کو علم کی خیرات دی۔ تو سنے، میں بڑی ایک اہم بات کرنے لگا ہوں، اس کو پھر توجہ سے سنیں اور اپنے من پر رقم کریں میں کیا کہنے لگا ہوں۔ لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ معاذ اللہ نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بہاڑی والوں یاد رکھو، نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں، مر کے نماز اس وقت تک کامل ہوتی ہی نہیں جب تک کہ کملی والے آقا کا دھیان پہلے پکا نہ ہو جائے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں خیال آنے سے ٹوٹ جاتی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں، بلکہ نماز کامل ہوتی ہی تب ہے جب آقا کا دھیان پکا ہو جائے۔ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں کوئی لمبے چوڑے دلائل نہیں، ابھی جو حدیث مبارکہ سنا رہا تھا آپ کے ذہنوں میں پھر فریش کرنا چاہتا۔ صحابہ نے پوچھا آقا ہم نماز کیسے پڑھیں؟ میرے آقا نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، میرے غلاموں تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ دیکھنے پہ زور ہے یار، ذرا چشم تصور میں وہ منظر لائیں جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا ہوگا اور آقا نے فرمایا ہوگا کہ نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو پہلے تو ان سوال کرنے والوں صحابہ کرام نے آقا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ذرا غور سے دیکھیں آقا کیسے نماز پڑھتے ہیں، دیکھا ہوگا نا، بڑا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہوگا، اور پھر سوچیں کہ جب وہ الگ تنہا
ادھر نیت باندھ رہے ہوں گے، ساتھ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے آقا نے نیت کیسے کی تھی۔ خیال آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا؟ پھر قیام میں گئے ہوں گے، کر قیام رہے ہوں گے، مگر دھیان ادھر ہی ہوگا کہ آقا نے ہاتھ کیسے باندھے۔ رکوع میں گئے ہوں گے، خیال پھر یار کے گلی کوچوں کا طواف کر رہا ہوگا، ہمارے آقا نے رکوع کیسے کیا۔ سجدے میں گئے ہوں گے، بظاہر سر خدا کی بارگاہ میں جھک رہا ہوگا، مگر دل کا اور توجہ کا قبلہ اور کعبہ ذات محمد مصطفیٰ۔ یہ ہمارے آقا نے سجدہ کیسے کیا، دھیان تو سارا ہی ادھر ہوگا۔ تو بھائی خیال مصطفیٰ کے بغیر تو نماز نہیں۔ وہ کون سی نماز ہے کہ جس میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں، بلکہ نماز کامل ہوتی ہی کب ہے جب کملی والے آقا کا دھیان پکا ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خود کہا ہے کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کم تھی سجود کی، آقا تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز۔ نماز کو نام بھی مصطفیٰ کے قدموں کی تلاش کا، اس سے ہٹ کر نماز کسی اور شے کا نام نہیں۔ اگر یہ باتیں کبھی سیکھنی ہو نا تو کبھی حکیم الامت علامہ اقبال سے اقبال یہ باتیں سمجھایا ہے۔ پہلے میں صحابہ کرام کی زندگی سے میں 2 مثالیں دوں۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے، اب یہ بات سمجھا رہا ہوں، ہم تو اس پہ جھگڑتے پھرتے ہیں نا کہ نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے۔ صحابہ کرام کی نمازیں یہ تھی کہ کئی صحابہ کرام ایسے تھے جب وہ آقا کے پیچھے نماز پڑھتے نا تو پوری نماز میں رخ پھیر کے یار کے مکھڑے کو تکتے رہتے۔ ان کی نماز یہ ہوتی تھی۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جب آقا کے پیچھے باجماعت نماز پڑھنا ہوتی نا تو وقت سے پہلے آتے، مگر جو امام کے بائیں طرف والی جگہ اس طرف کھڑے ہوتے۔ ثواب دائیں طرف کھڑے ہونے کا زیادہ ہے یا بائیں طرف؟ دائیں طرف کھڑے ہو تو زیادہ ثواب ہے۔ تو اگر 14 صدیاں بعد بہاڑی والوں کو اتنا مسئلہ آتا ہے تو کیا صحابہ کرام کو نہیں آتا ہوگا؟ جانتے تو وہ بھی ہوں، مگر وہ جانتے بھی ہوتے، آتے بھی پہلے، جگہ بھی دائیں طرف ہوتی، مگر دائیں طرف کھڑے نہ ہوتے، ہمیشہ کدھر کھڑے ہوتے؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی زیادہ ثواب تو دائیں طرف کھڑے ہونے کا، تم آتے بھی پہلے اور کھڑے بھی بائیں طرف ہوتے۔ وجہ وہ کہتے ہیں بھئی ہم ثواب ثبوت کے چکر میں نہیں کرتے، جس کا جی چاہے لے جائے۔ ہم بائیں طرف اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے بائیں طرف کھڑے ہونے کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جب نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں تو پوری نماز میں یار کا مکھڑا تو نظر ہوگی۔ جب نیت باندھ لیں گے تو دھیان کہاں ہوگا؟ سجدے کی طرف۔ ایسے ہی ہوگا نا، امام نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم دائیں طرف کھڑے ہوئے تو ساری نماز میں بھی آقا کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ پھر جب سلام پھیرے گا تو پہلے آقا کدھر سلام پھیریں گے؟ دائیں طرف۔ جب آقا دائیں طرف سلام پھیریں گے، اگر ہم بھی دائیں طرف ہوں گے، ہمارا چہرہ بھی دائیں طرف، ادھر سے آقا نے سلام پھیرا وہ بھی دائیں طرف، تو یار کا مکھڑا تو پھر نظر کوئی نہ آئے۔ کہتے ہم بائیں طرف اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جب آقا پلٹ کر بائیں طرف سلام پھیریں گے، ابھی ہمارے چہرے ادھر ہی ہوں گے تو یار کے مکھڑے پہ پہلی نظر ہوگی۔ کیا سوچ تھی، کیا محبت اور کیا عشق تھا۔ اور کئی صحابہ کرام تو اس سے بھی آگے گزر جاتے، وہ کہتے ہیں اچھا تم انتظار کرنا کب سلام پھیرے گا، کب یار کے مکھڑے پر نظر۔ ان کو جہاں جگہ ملتی کھڑے ہو جاتے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیتے اور پوری نماز میں اپنا چہرہ پھیر کے یار کے مکھڑے کو تکتے رہتے۔ اور شاید انہی عاشقوں کی نماز کو دیکھ کر حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اذان اصل سے تیرے عشق کا درنا، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، ارے کسی کو دیکھتے رہنا نماز
حالت نماز میں بھی آپ کے ٹکڑے کو کہاں ان صحابہ کرام کی نمازیں اور کہاں آج ہماری نمازیں، جس میں سوچے کہ کہیں خیال آنے سے دور تو نہیں جاتی۔ میں اور پٹری پہ چڑھ گیا، مضمون کھڑا ہو پیچھے رہ گیا۔ میں بس آخری بات یہی تصور سمجھا کر اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں، باقی باتیں پھر کبھی موقع ملا تو کریں گے۔ تو بڑے اہم سبجیکٹ ہیں جو آپ کو سمجھانے والے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں یہ بات جو میں نے شروع کی ہے، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ علامہ صاحب نے بس شعر سنائے، ایک آدھ روایت بیان کر دی اور بات ختم۔ اب اس پر ایسی پکی پیڑھی دلیل آپ کو دے رہا ہوں کہ جس دلیل کے بعد پھر اور کچھ سوچنے کی اور دلیل مانگنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ صحاح ستہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہوا یوں کہ کسی قبیلے میں کوئی جھگڑا ہوا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ واپسی میں کچھ تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، ٹائم زیادہ ہے، پیچھے نماز کا وقت تھا اور صحابہ کرام آپ کے انتظار میں تھے اور مسجد میں منتظر تھے کہ کب آقا آئیں تو ہم بھی آقا کے پیچھے باجماعت نماز ادا کریں۔ دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ جب لیٹ زیادہ ہی ہو گئے اور قریب تھا کہ اگر مزید انتظار کرتے تو نماز قضا ہو جاتی، ایسے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ابو بکر آقا تو آئے نہیں، آپ امامت کے مصلی پر کھڑے ہوں تاکہ ہم بر وقت باجماعت نماز کو ادا کریں۔ اب حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ اقامت ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، صحابہ کرام صف در صف ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ایسے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد میں تشریف لائے اور میرے آقا نے دیکھا کہ میرے غلام ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، آقا نہیں گئے تو جہاں پیچھے جگہ تھی آقا بھی کھڑے ہو جاتے، مگر آقا پیچھے کھڑے نہیں، آقا نے صفیں چیر کر پہلی صف تک پہنچنے کے لیے آگے گزرنا شروع کر دیا۔ جب آقا پہلی صف میں سے گزرے تو صحابہ کرام کی نظر پر پڑی ہوگی نا، صف کندھوں سے کندھے ملے ہوئے اور کوئی درمیان سے گزرے تو نظر پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ پہلی صف سے گزرے، صحابہ کرام کی نظر پڑی تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں فَصَفَّقَ النَّاسِ، لوگوں نے تالیاں بجائیں، اپنے ہاتھوں پر الٹے ہاتھ مارے، ایسے ہاتھ بندے تھے نا، ایسے ہاتھوں پر ہاتھ، تالیاں بجائیں۔ کیوں بجائیں؟ تاکہ اگلوں کو خبر ہو جائے کہ کائنات کے آقا تشریف لے آئے۔ آقا صفوں میں سے گزرتے جا رہے ہیں، تالیوں کا شور بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہاں رک کر جو میں نے پیچھے ایک بات کی تھی اس پر بھی آپ کو دلیل دے، جو کہتے ہیں خیال آنے سے پوچھ جاتے ہیں، تو دیکھیے جب آقا صفوں میں سے گزر رہے تھے تو صحابہ کرام کا خیال ادھر جا رہا تھا یا نہیں جا رہا تھا؟ جا رہا تھا، مگر کسی کی نماز گزر رہی، آقا گزرتے جا رہے ہیں، صفیں پھر بنتی چلی جا رہی۔ ارے ان کا تو اپنا خیال ہی نہیں جا رہا، وہ تو تالیاں بجا بجا کر اگلوں کو بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ مگر کسی کی نماز میں کوئی فرق، حضور شیخ الاسلام نے اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے بڑی بڑی ایمان افروز بات، آپ نے ایک بات اور فرمایا، ذرا دیکھیں جب آقا صفوں میں سے گزرے ہوئے صحابہ نے پہلی تالی بجائی، اس کا کیا معنی بنا؟ وہ اگلوں کو کہنا چاہ رہے تھے کہ آقا تشریف لے آئے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تالیاں بجا کر اگلوں کو متوجہ کر رہے تھے کہ آقا تشریف لے آئے۔ دوسری بار پھر تالی بجی تو کیا معنی بنا؟ حضور آ گئے۔ تالیوں کا ردم بن گیا، ادھر ترانہ بنتا گیا، بس حضور آ گئے۔ یہ تو ہم آقا قیامت پر نعتیں پڑھتے ہیں، بابا یہ تو وہ نعت تھی جو صحابہ کرام دوران نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ تالیاں بجا بجا کے آقا کی نعت پڑھتے تھے، اگلوں کو بتاتے تھے بابا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، ضرور آ گئے ہیں۔ یہ تو تھا مقتدیوں کا۔ اب آگے جو امامت کے مصلی پر کھڑے ہیں نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اب ان کا حال سے
سیدنا صدیق اکبر راوی نے حدیث کے مضمون کو روک کر درمیان میں ایک اپنا جملہ لکھا اگلی بات کرنے سے پہلے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر ہیں کہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کا دھیان کبھی دائیں بائیں نہیں ہٹتا تھا, اس کمال یکسوئی سے نماز پڑھتے. مگر ابو بکر کہتے ہیں کہ اس دن تالیاں اتنی بجی کہ میں تو امامت کے مصلی پر کھڑا تھا, سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ صحابہ کرام تالیاں کیوں بجا رہے ہیں, کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, مجھے متوجہ کر رہے ہیں. اچھا یہ مسئلے کی بات بھی یاد رکھ لیں, یہ وہ موقع تھا جس موقع پر میرے آقا نے یہ مسئلہ سمجھایا, اور اینڈ پر جب سارا واقعہ ہو گیا تو صحابہ کرام کو یہ تنبیہ فرمائی, منع فرمایا, خبردار آئندہ کے لیے اگر امام کو کسی بات پر متوجہ کرنا ہو تو آج کے بعد تالیاں نہیں بجائیں, بلکہ اس کی جگہ پر سبحان اللہ کہا کریں, اللہ اکبر کہا کریں, الحمدللہ کہا کریں. جب امام سے غلطی ہو جاتی ہے تو پیچھے سے لقمہ دیتے ہیں نا, وہ ایسے کہتے ہیں, پہلے ایسے نہیں تھا. یہ جو حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں اس واقعے کے بعد آقا نے یہ مسئلہ سنا. اور عورتوں کے لیے آج بھی مسئلہ وہی ہے. اگر عورت جماعت کرا رہی ہو, پیچھے عورتیں کھڑی ہو نا, تو ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آگے وہ عورت جو امام بنی ہوئی ہے وہ غلطی کر دے تو وہ آج بھی اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارے تھا. مردوں کے لیے منع فرما دیا, عورتوں کے لیے اس بات کی جاری. ابو بکر کہتے ہیں کہ تالیاں اتنی بجی کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. ابھی پہلی رکعت تھی, سورہ فاتحہ ابھی پڑھی تھی, کوئی غلطی ہوتی تو سمجھ لیا. جب کوئی غلطی سمجھ میں نہ آئی تو اندر بیٹھا ہوا مفتی بول پڑا, دل نے آواز دی کہ ابو بکر غلطی تو ہوئی کوئی نہیں, سوائے یار کی آمد کے کوئی اور سبب نہیں ہو سکتا. کہیں آقا تو نہیں آتا, بس ادھر خیال آنا تھا. وہ ابو بکر جو امامت کے مصلی پر کھڑے کھڑے نماز پڑھا رہے تھے نا, ابو بکر نے امامت کے مصلی پر کھڑے کھڑے یوں چہرہ کہ کہیں حضور تو نہیں آتا. یہ میں ایگزیکٹ حدیث کا معنی آپ کو سنا ہے, چہرہ پلٹ کے دیکھا. ذرا غور کریں, نماز ہو رہی ہے, نماز. کوئی کہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ چہرہ پلٹ کے دیکھا, یہ نہیں سمجھتا. ویسے تو حدیث مبارکہ کے کلمات ہیں, التفت, ابو بکر ملتفت متوجہ ہوئے, پلٹ کے دیکھا. مگر نہیں, میں اس سے آگے ایک اور دلیل دوں گا. اچھا جیسے ہی ابو بکر نے پلٹ کے دیکھا نا, تو اس وقت تک ہمارے آقا پہلی صف تک تشریف لا چکے تھے. بس ابو بکر نے جیسے ہی آقا کو پہلی صف میں موجود پایا, ابو بکر نے امامت کا مسلط چھوڑ دیا, پچھلے قدموں واپس آ گئے. اب میرے آقا نے دیکھا کہ ابو بکر مسلح چھوڑ دیا. آقا نے بھی زبان سے کچھ نہیں فرمایا. حدیث مبارکہ ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, میرے آقا نے ابو بکر کی طرف اشارہ کیا. آقا پچھلی صف میں ہے نا, ابو بکر امامت کے مصلی سے ہٹنے لگے, تو آقا نے وہیں پیچھے کھڑے کھڑے اشارہ کیا, جس کا معنی یہ تھا کہ ابو بکر مصلی نہ چھوڑ, یہیں کھڑا ہے, آج میں نبیوں کا امام بھی تیرے پیچھے ہی نماز ادا کروں. قربان جائیں ابو بکر کے مقدس بندے نے آقا کے فرمایا, مگر قربان جائیں ابو بکر کے ادب پر. انہوں نے جب آقا کا اشارہ دیکھا نا, تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ ابو بکر نے اللہ کی حمد بیان کی. حمد کیا بیان کی ہوگی؟